دین کے پیچھے پیچھے چلتا رہتا ہے، دین جیسے اس کو چلائے وہ اسی طرح ہی چلتا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ مسلمان کی پہچان ہے کہ دین جیسے اس کو چلائے وہ دین کے پیچھے چلتا ہے۔ منافق اور کافر کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ دین کو اپنے پیچھے چلائے گا۔ باتوں کو سمجھیے گا ذرا کہ صحابہ کرام دین کے پیچھے چلے تھے یا دین کو اپنے پیچھے چلایا تھا۔ آج کے موضوع کا مقصد اور جناب جی مطلب یہ بھی ایک بن جائے گا کہ صحابہ کرام دین کے پیچھے چلے تھے، دین کو اپنے پیچھے نہیں چلایا، اور مومن کی پہچان بھی یہی رہی ہے۔ توجہ میری طرف کہ آج کا بڑا اہم موضوع ہے، تاکہ کاش کہ میری باتیں کچھ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائیں، آپ کے ذہن دل دماغ میں بیٹھ جائیں، خالی طرز اور ترنم کے فقیر نہ بنیں، باتوں کو سمجھیے گا ذرا۔ کافی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ تقریریں ترنم میں ہونی چاہیے، اور پھر بات جب جمعہ پڑھانے تک آ جائے تو پھر بات یہ ہوتی ہے کہ وہ سامنے نظر بھی نہیں آتے، آتے بھی اخیر پہ ترنم بھی ہو، شعر و شاعری بھی ہو، لیکن سننے کے لیے اخیر پہ آتے ہیں۔ یہ ایسا ہوا ہے۔ بات یہ ہے کہ دین کو سمجھنا ضروری ہے، لازمی نہیں ہے کہ وہ ترنم میں ہو یا ترنم کے بغیر ہو۔ قرآن کو سمجھنا ضروری ہے، فرض ہے سمجھنا۔ صحابہ کرام دین کے پیچھے چلے، دین کو اپنے پیچھے نہ چلایا، تبھی تو بزرگ اور علماء اور حضور کے فرمان کے سے بھی یہی مطلب سمجھ آتا ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جو دین کے پیچھے چلتا جائے، دین جس طرح اس کو موڑتا جائے وہ دین کے پیچھے لبیک کہتا ہوا چلتا جائے، دین کو اپنے پیچھے نہ چلائے، اور دین پھر جس منزل تک اس کو پہنچائے گا مومن کی منزل بھی وہی ہوتی ہے ہمیشہ، جہاں تک دین اس کو پہنچائے۔ دوستو، اور دو اہم چیزیں ہوتی ہیں انسان کے پاس، دو اہم چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے جان، ایک ہے مال۔ جان اور مال، ان دونوں چیزوں سے افضل اور عزت والا وہ نبی کا دین ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے تو اللہ کے قرآن نے کئی جگہ پر فرمایا کہ ان دو چیزوں کو، جان کو بھی مال کو بھی، دین کے اوپر تم قربان کرو۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ دین افضل اور اعلیٰ ہے، اس لیے تم ان دو چیزوں کو بھی دین پر ہی قربان کرو، نہ یہ کہ دین کو ان دو چیزوں پر قربان کرو۔ جان افضل تھی، اس لیے جان کو دین پر قربان کرنے کا حکم آیا، اور دین جو ہے یہ مال سے بھی افضل تھا، اس لیے مال کو دین پر قربان کرنے کا حکم آیا ہے قرآن کریم میں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم 11ویں پارے میں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اعلان فرمایا ہے، فرمایا کہ مومن کو دو چیزوں کے بدلے میں رب جنت دوں گا، ایک جان کے بدلے اور ایک مال کے بدلے، دو چیزوں کے بدلے میں جنت۔ مطلب یہ ہے کہ جنت افضل ہے، اور یہ دو چیزیں دینی پڑے گی، جنت ملے گی، اور دو چیزیں دینے سے ہی نبی کا دین حاصل ہوتا ہے، اور دین سے ہی جنت ملتی ہے۔ دو چیزیں، جان اور مال۔ اس لیے دین کو اپنے پیچھے چلانا
یہ بدبخت انسان کا کام ہوتا ہے، بلکہ دین کے پیچھے چلنا یہ مومن کی نشانی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ رب العزت کے پاک قرآن میں ایک روایت میں آتا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ دوسرے پارے میں احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اس آیت کریمہ کی شان نزول میں تعریف فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب فتوحات اسلامیہ کافی ہو گئی، اسلام دنیا میں بڑا پھیل گیا، بہت پھیل گیا، اور ہم نے مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہو یار، اب اسلام تو کافی پھیل چکا ہے، اب کیوں نہ ہو کہ بقیہ جو زندگی ہے، بقیہ جو زندگی رہتی ہے، ہم اپنے بال بچوں کے ساتھ گزاریں، گھر میں گزاریں۔ دین تو پھیل چکا ہے، اب کچھ وقت ہمیں اپنے بچوں کو بھی دینا چاہیے، زندگی کو کچھ گھر میں بھی جناب جی گزارنا چاہیے۔ ہم مشورہ یہ کر رہے تھے، اور ان جناب جی جب یہ مشورہ کیا، کیونکہ کہہ رہے تھے کہ اب تک تو ہم جناب جی گھر سے بھی غافل ہو کر دین کی، اسلام کی اشاعت میں رہے، مال سے بھی غافل ہو کر دین کی اشاعت میں رہے، اور اب کیوں نہ ہو کہ جناب جی ہوں کچھ وقت گزار لئیے گھر دے اندر، اور کچھ وقت جناب جی گھر بار مال بچوں کے اندر گزار لئیے۔ جناب جی یہ مشورہ ہو رہا تھا تو یہ آیت کریمہ اتری، اور جس میں جہاد چھوڑنے اور گھر بیٹھے رہنے کی سخت ممانعت ہوئی۔ فرمایا مسلمانوں، یہ دنیا مسلمانوں کا قید خانہ ہے، مسلمانوں کا یہ دنیا قید خانہ ہے، اور اصل گھر تو تمہارا آخرت میں ہے، اور یہ جب دنیا میں تم آؤ تو تمہارا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم گھر میں رہو، اشاعت دین سے غافل ہو جاؤ، تمہارا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم مال کو جمع کرو اور اشاعت دین سے غافل ہو جاؤ۔ جب یہ آیت کریمہ اتری، فرمایا کہ تم دین اسلام کی اشاعت سے غافل نہ ہو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے یہ آیت کریمہ سنی، رب کا فرمان سنا، فرمایا ہم نے گھر بار، مال مویشی، بال بچے جیسے پہلے چھوڑ دیے تھے، اب بھی ہم نے سب کچھ چھوڑ کر دین اسلام کی اشاعت میں پھر گزارنا شروع ہو گئے، زندگی کو دین اسلام کی اشاعت میں پھر گزارنا شروع ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مرتے دم تک، آخری وقت تک جو ہم نے زندگی گزاری ہے وہ دین اسلام کی اشاعت میں گزار دی ہے۔ ہم نے گھر بار کو چھوڑ دیا دین اسلام کی اشاعت کرتے ہوئے، بچوں کو چھوڑا دین اسلام کی اشاعت کرتے ہوئے، تاکہ دین اسلام دنیا کے کونے کونے تک پھیلے، مسلمانوں کے بچوں کے ذہن تک دین اسلام کی جناب جی حقیقت بیٹھے اور دین اسلام کو سمجھیں، دین اسلام پھیلے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر عمر تک دین اسلام کی خاطر جہاد کرتے رہے، جنگیں کرتے رہے، جناب جی گھر بار کی طرف سوچا بھی نہیں، غافل رہے، مال کی طرف سوچا بھی نہیں، غافل رہے، یہاں تک کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں قسطنطنیہ کی جنگ میں آپ شہید ہوئے، قسطنطنیہ میں آپ شہید ہوئے، آخری عمر تک آپ دین اسلام کی اشاعت میں لگے رہے۔ اب اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کے صحابہ دین کے پیچھے چلتے رہے، توجہ نہیں فرمائی، دین کے پیچھے چلتے رہے، دین نے جو حکم دیا اسی پر عمل کرتے رہے،
دین کو اپنے پیچھے نہ چلائے، دین کے پیچھے چلتے رہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، دین ہے کیا؟ دین کیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ دین کیا ہے؟ دین ہے رب تعالیٰ کے حکم کا نام۔ دین کس کا نام ہے؟ بولیے گا ذرا۔ دین رب تعالیٰ کے حکم کا نام ہے۔ دین کس کا نام ہے؟ ہاں بولتے جائیے گا، بولیں گے تو کچھ سمجھ آئے گی آپ لوگوں کو۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ رب تعالیٰ کے حکم کا نام دین ہے۔ اب مومن کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ رب کے حکم کے پیچھے چلے یا پھر رب کے حکم کو اپنے پیچھے چلائے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ توجہ نہیں کرنا یار۔ دین تو رب کے حکم کا نام ہے۔ مومن کو کیا حق ہے کہ وہ دین رب کے حکم کو اپنے پیچھے چلائے گا یا خود رب کے حکم کے پیچھے چلے گا؟ رب کے حکم کے پیچھے چلے گا مومن، یہ مومن کی شان ہے، رب کے حکم کے پیچھے چلے گا۔ اور پھر دین کو اپنے پیچھے چلانا یہ مومن کی شان نہیں ہے، کیونکہ دین تو رب کے حکم کا نام ہے۔ اور صحابہ بھی ساری زندگی یہی کرتے رہے، سمجھتے تھے کہ رب کے حکم کا نام دین ہے، لہذا ہم نے دین کو پیچھے نہیں چلانا، بلکہ ساری زندگی حضرت ابو ایوب انصاری وانگو ساری زندگی ہمیشہ دین کے پیچھے ہی چلتے گزار دی، دین کے پیچھے ہی ساری زندگی چلتے ہوئے گزار دی۔ اور رب نے فرمایا کہ اپنے جان مال دین کے اوپر قربان کر دو۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 برس کے بوڑھے تھے، 100 برس آپ کی عمر تھی، 100 سال آپ کی عمر تھی۔ اب توجہ کیجئے گا، حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 سال آپ کی عمر تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مکہ معظمہ سے ہجرت کے ارادے سے مدینہ طیبہ روانہ ہوئے۔ کافی سارے اور صحابہ بھی تھے، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تھے، اور حضرت عمار بن یاسر کے والدین بھی تھے، حضرت سمیہ بھی تھی، اور حضرت یاسر بھی تھے، اور حضرت بلال اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی تھے۔ جیسے ہی مکہ سے ہجرت کی نا مدینہ کی طرف، تو راستہ میں مشرکین مکہ نے ان کو گھیرا۔ جیسے ہی گھیرا تو کافی سارے صحابہ کو شہید کر ڈالا، انہوں نے کافی سارے صحابہ کو شہید کیا، اور کچھ صحابہ جانیں بچا کر مکہ معظمہ پہنچ گئے۔ ایک صحابی پیچھے بچے جن کا نام تھا حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 100 سال آپ کی عمر تھی، 100 سال کے بوڑھے تھے، مدینہ طیبہ کی طرف جا رہے تھے جہاں محبوب بیٹھے تھے، اپنے محبوب کی طرف جا رہے تھے۔ اور جیسے ہی راستہ میں انہوں نے گھیرا نا، تو یہ ایک صحابی بچے جن کی عمر 100 سال تھی، آپ نے تلوار نکالی کمان سے۔ جیسے انہوں نے گھیرا نا تو تلوار کو آپ نے للکارا، اور اس وقت مکہ میں حضرت صہیب تلوار کے چلانے میں بڑے مشہور تھے، بڑے کاریگر تھے، تلوار کو چلانا جانتے تھے، اور تیر اندازی بھی کمال کی تھی، آپ کی کمال کا نشانہ تھا حضرت صہیب کا۔ اور آپ نے تلوار کو للکارا اور تیر کو بھی نکالا، فرمایا مشرکین مکہ سنو، میں ایسے تمہارے پنجے میں آنے والا نہیں ہوں، جب تک میرے تیر ختم نہیں ہوتے میں اس وقت تمہارے پنجے تک نہیں پہنچ سکتا، جب تک تلوار میرے ہاتھ میں رہے گی اس وقت تک تم مجھ پر حملہ نہیں کر سکتے۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں ایک ایک تیر سے تمہارے کئی بندے ہلاک کر ڈالوں۔ جب آپ نے یہ للکارا نا ان کو، تو وہ مشرکین مکہ ڈر گئے، آزاد آدمی تھے نا، آزاد آدمی تھے، مشرکین مکہ ڈر گئے۔
پھر آپ نے فرمایا کہ ایک راستہ ہے، ایک بات میں کرتا ہوں، اگر آپ میری بات مانیں تو۔ مشرکین مکہ نے کہا کون سی بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو میں مکہ چھوڑ کر آ رہا ہوں، مکہ میں فلاں جگہ پر میرا مال دفن ہے، سونا دفن ہے، چاندی دفن ہے، ہیرے جواہرات خزانے جمع ہے، وہاں پر دفن ہے۔ آپ ایک کام کریں، میں آپ لوگوں کو اجازت دیتا ہوں، جائیں آپ وہاں سے جتنا بھی میرا مال ہے آپ سارے کا سارا مال نکال لیں، وہ مال تمہیں سبھی کا ہے، تم ادھر وہ مال لے لو، مجھے اپنے محبوب کی زیارت کے لیے جانے دو، تم وہ سارا مال لے لو۔ یہ مومن کی نشانی ہے کہ اپنا جان مال سب کچھ دین کے راستے پر قربان کرتا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے وہ مال کا انہیں کہا تو مشرکین مکہ نے کہا ٹھیک بات ہے، آپ صحیح فرما رہے ہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم جاتے ہیں۔ وہ چلے گئے، انہوں نے خزانے جناب جی نکالے، سونے چاندی زواہرات جو کچھ دفن تھا سب کچھ نکالا، اپنے پاس لے گئے، اور حضرت صہیب مدینہ پہنچے۔ جیسے ہی مدینہ میں داخل ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، آپ فرماتے ہیں حضرت صہیب تمہیں مبارک ہو۔ آپ پوچھتے ہیں کس چیز کی مبارک؟ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صہیب جو تو نے راستہ میں یہ سودا کیا تھا، رب کو ایسا منظور ہوا کہ اس سودے کی آیت کریمہ رب نے اپنے محبوب پر اتاری۔ رب نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اے میرے محبوب، جو تیرے یار اپنا جان مال دے کر تیری زیارت قبول کرتے ہیں، مجھے رب کو وہ بڑے محبوب ہوتے ہیں۔ اے ابو بکر نے جب یہ بات سنائی، فرمایا حضرت صہیب تجھے مبارک ہو، تیرے اس سودا کرنے پر رب نے آیت کریمہ نازل فرما دی۔ اور حضرت صہیب فرماتے ہیں بڑی بات ہے یار، میرے لیے تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سودا تھا، یہ جو بیپار تھا، میرے رب نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ بوڑھا صحابی آیا نا، حضرت صہیب 100 سال کی عمر کا تھا، جب یہ بوڑھا صحابی آیا نا حضور کی بارگاہ میں جب یہ صحابی آیا، اب یاد رکھیے گا سب کچھ دے دیا تھا، سب کچھ جتنے بھی خزانے وہاں پر دفن کر کے آئے تھے سب کچھ انہیں کو دے دیے، خالی ہاتھ حضور کی بارگاہ میں آیا، خالی ہاتھ حضور کی بارگاہ میں آیا۔ جیسے ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور حضور نے کھڑے ہو کر حضرت صہیب کو جپھی پائی اور گلے لگایا، فرمایا میرے یار جو تو نے سودا کیا ہے نا، یہ تیرا سودا مجھے اور میرے رب کو بڑا پسند آیا ہے، یہ تیرا سودا مجھے اور میرے رب کو بڑا پسند آیا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں حضرت صہیب اس حال میں پہنچے۔ تو دوست، دو چیزیں ہیں جو انسان کو عزیز ہوتی ہیں، دو چیزیں انسان کو عزیز ہوتی ہیں، ایک جان پیاری ہوتی ہے انسان کو، ایک انسان کو مال پیارا ہوتا ہے۔ یہ دو چیزیں انسان کو بڑی پیاری ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے گا نا، کبھی انسان ایسے ہی اپنے خیال میں جا رہا ہو کہ کسی چیز کی آواز ہے تو ایسے ڈرتا ہے اور جسم کانپنے لگ پڑتا ہے، کیونکہ موت سے ڈر جاتا ہے، اپنی جان کو بچانے کے لیے سائے ہیلے کرتا ہے، کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے، ڈاکو ہو نا، ڈاکو جب حکومت اعلان کر دے کہ وہ ڈاکو جہاں بھی آپ کو ملے اس کو فیر کر دو، وہ اپنی جان کو بچانے کے لیے بجلی کے کھمبے پر بھی چڑھ جائے گا، یہ حقیقت بات ہے، اپنی جان کو بچانے کے لیے بجلی کے کھمبے پر بھی چڑھ جائے گا، آگے والی موت اس کو بھول جائے گی کیونکہ پیچھے والی موت اس کے ذہن پر سوار ہے، وہ ڈر وہ اپنی جان کو بچانے میں ہے۔ تو انسان کو دو چیزیں پیاری ہیں، ایک جان ہے، ایک مال ہے، اور مال کو بھی اس لیے انسان چھپاتا رہتا ہے گھر میں۔ جناب جی خزانہ دیکھیے گا، سنار کے پاس جب آپ جاتے ہیں، سنار کے پاس اسے کہتے ہیں کہ یار میری بیٹی ہے یا میری بیوی ہے، اپنی بیٹی یا اپنی بیوی کے لیے یا اپنے کسی عزیز بچی کے لیے سونے کی کوئی چیز بناتے ہیں،
کنگن ہوتا ہے یا جناب جی نت ہوتی ہے یا کوئی ٹکا ہوتا ہے، اس طرح کی سونے کی چیز آپ بنواتے ہیں، سنار سے کہتے ہیں بھیا چھوٹی سی دبلی میں بند کر دیں، وہ چھوٹی سی جناب جی ڈبی میں بند کر دیتا ہے، اس ڈبی کو آپ شاپر میں ڈالتے ہیں، شاپر کو پھر جناب جی جیب میں ڈالتے ہیں، شاپر کو جیب میں ڈال کر موٹر سائیکل پہ جب بیٹھتے ہیں تو ریس آخری سیر میں ہوتا ہے، فل سپیڈ میں ہوتے ہیں، راستے میں کھڑے ہوئے کسی مسلمان کو آپ سلام کرنا بھی گوارا نہیں کرتے، کہیں ڈاکو نہ پڑ جائے، میرا مال نہ لوٹ جائے، سیدھا گھر جاتے ہیں اور گھر میں داخل ہوتی گیٹ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، کہیں پہ پیچھے دیکھ نہ رہا ہو، اور پھر سیدھا کمرے کے اندر جاتے ہیں، جیسے کمرے کے اندر گئے کبھی کبھی تو دروازہ بھی بند، کمرے کا دروازہ بھی بند کر دیتے، کوئی دیکھ نہ لے مال کہاں رکھ رہے ہیں، صندوق کا تالا کھولا، اس کے اندر پھر چھوٹی سی اور صندوق ہوتی ہے، اس چھوٹی سی صندوق کا تالا کھولا، وہ جیبے سے مال نکالا، اس چھوٹی صندوق میں رکھا، اس کو تالا لگایا، پھر اس صندوق میں رکھا، اس کو تالا لگایا، پھر بڑی صندوق میں رکھا، اس کو تالا لگایا، پھر کمرے کو تالا لگا دیا، کہیں سے کوئی چوری نہ کر لے، مال اتنا پیارا ہے۔ یہ دو چیزیں پیاری ہوتی ہیں، ایک جان ایک مال، ایک جان ایک مال، لیکن ان دونوں چیزوں سے دین افضل ہے، اس لیے مولا کریم نے فرمایا کہ جب تم ان دونوں چیزوں کی، جان کی اور مال کی، تم قربانی دو گے جنت تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ یہ دو چیزیں جب تم دو گے نا، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ دوستو، دین کے ساتھ حضور کے صحابہ نے ان دونوں چیزوں کو دور رکھا اپنے سے، دین سے زیادہ پیار رکھا، ان دونوں چیزوں کے ساتھ اتنا پیار نہیں کیا جتنا دین کے ساتھ پیار کیا ہے۔ حضور کا ایک صحابی تھا جس کا نام ہے حضرت ابو جندل بن سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مکہ میں رہ گئے اور اپنوں نے، والدین نے، مامے چاچے تھے، والدین تھے، بہنیں بھائی تھے، سب نے کیا کیا، اس کو گھر کے اندر زنجیروں سے جکڑ کر رکھا، توجہ میری طرف، جکڑ کر رکھا گھر کے اندر اور باندھ دیا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ گھر والے جب اس پر ظلم کرتے تھے نا، جس ہاتھوں میں زنجیریں تھیں، ہاتھوں الٹے ہاتھوں کے اوپر ڈنڈے مارتے تھے۔ مطلب کیا تھا، ڈنڈے مارتے تھے اور ساتھ یہ بھی کہتے تھے تو اس نبی کے پیار کو چھوڑ دے، تو اس نبی کا دین چھوڑ دے، اس نبی کا کلمہ چھوڑ دے، اس کے دین کو چھوڑ دے۔ ہمیں تو کلمہ دین اسلام سستا ملا ہے نا، قدر اس لیے نہیں ہے، قدر اس لیے نہیں ہے یار، قدر ان سے پوچھو کہ جنہوں نے اتنی آزمائشیں کھائی، اتنی ماریں کھائی ہیں، ہمیں تو سستا مل گیا ہے، جیسے ملا بس ہم نے جناب جی کوئی قدر نہ کی اس کی۔ حضرت ابو جندل بن سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارے کھاتے رہے گھر میں، والدین تھے وہ بھی ظلم کرنے والے تھے، بھائی وہ بھی ظلم کرنے والے تھے، چاچے وہ بھی ظلم کرنے والے تھے، مامے وہ بھی ظلم کرنے والے تھے، گھر کے اندر زنجیروں سے جکڑا باندھ کر، پھر ہاتھوں کے الٹے ہاتھوں کے اوپر ڈنڈے مارنا اور سارا دن مار دیا رہنا، مارا کھایا نے، لیکن پھر بھی زبان تے ایک ہی لفظ ہوتا سی، او یار نبی دا دین ایڈا سستا نہیں کہ اسی چھڑ دئیے، نبی دا دین سانو پیارا ہے، اودے نال اسی پیار کرنے، اسی دل وچ جے پیار رکھیا ہے تے محمد عربی دا پیار رکھیا ہے، اودہ پیار رکھیا ہے، وہ سجن دل وچ وسدا ہے، کنج انہوں نکالی ہے اس سجن مارا کھاندے رہے۔ ایک دفعہ نا کسی نے کن چاہ کے گل کی تھی، حضرت ابو جندل آ کے خبر دیتی کہ حضور مقام حدیبیہ تک آ گئے ہیں، حضور مقام حدیبیہ تک آ گئے ہیں 1500 صحابہ کو لے کر عمرہ کرنے کے لیے۔ جب آپ نے یہ بات سنی نا تو آپ نے فرمایا اب تو بڑا آسان ہو گیا ہے، اب تو بڑا آسان ہو گیا، پہلے تو دور مکہ میں تھے، اب تو قریب مدینہ میں تھے، اب تو قریب آ گئے مقام حدیبیہ تک۔ آپ نے زنجیروں کو توڑوایا، زنجیروں کو توڑا،
ہاتھوں میں ویسے زنجیر تھی، وہاں سے جہاں سے باندھی ہوئی تھی وہاں سے زنجیروں کو توڑا اور چل پڑے۔ راوی کہتے ہیں کہ جس راستے سے گزر رہے تھے اس راستے پہ خون ہی خون تھا، ہاتھوں سے بھی خون تھا، پاؤں سے بھی خون تھا۔ جس راستے سے گزر رہے تھے ظاہراً معلوم ہوتا تھا کہ یہاں سے کوئی عام بندہ نہیں گزرا ہے، جو بھی گزرا ہے حضور کا عاشق ہی گزر گیا ہے۔ ہاتھوں سے خون ہی تھا، پاؤں سے بھی خون تھا۔ جس راستے سے گزر رہے تھے خون کے نشانات سامنے نظر آ رہے تھے۔ کیوں؟ زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ بھی آ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں۔ عشق یہ ہوتا ہے، دل لگی نہیں ہے کہ بس ادھروں سنیا ادھروں گزار ہی دیتا نا، یہ عشق ہے دل لگی نہیں۔ جب گئے نا حضور کی بارگاہ میں، وہ خواجہ فرید فرماتے ہیں، توجہ ہوئے تو سنا چاہتا ہے پنجابی یہ توجہ ہوئے، خواجہ فرید ایسے جگہ تھے، خواجہ فرید نہیں بول پڑے، آپ فرماتے ہیں اے تن میرا کنگی ہوئے، اے تن میرا کنگی ہوئے تے میں زلف سجن دی باواں۔ توجہ نہیں کرنا یا سمجھ نہیں آ رہا۔ آپ فرماتے ہیں اے تن میرا کنگی ہوئے تے میں زلف سجن دی باواں، ہوش میرے دی جتی بن جائے یار دی قدمی آواں، مارو مارو مینو مار مکاؤ۔ حضور دا صحابی حضرت ابو جندل فرمان، مارو مارو مینو مار مکاؤ، میں کوئی عذر پیش نہ لے آواں، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں، یار فریدا کدی یار مل جاوے سونا انہوں دورو حال سناواں۔ آپ فرماندے نے بس جی میں سنیا نا حضور ہدے مقام حدیبیہ تک پہنچنے، میں زنجیر توڑی نسیا حضور دی بارگاہ تک پہنچا تے ایویں ہاتھ کر کے بھی کہا ہے یا رسول اللہ یہ ساڑھے حال نہیں، حضور تیرے عشق پیچھے ویکھ رہے۔ صحابہ کہندے نے جدوں نے ایویں کیتا ہے نا تے ارکاں تو خون ایویں نظر آندا سی جویں نالی بہ رہی ہوے پانی، ایویں خون بہنا نظر آندا سی۔ گل کر رہے سی اگے حضور اجے بولے نہیں سن تے ادھروں ابو سفیان بولے، کہندے نے حضور تھوڑا ساڈے نال معاہدہ سی، کوئی مکے دے وچ بندہ آ جاوے گا تھوڑا غلام تے اسی پیش واپس نہیں کرانگے، لہٰذا آ گئے تے سانو واپس کرو کیونکہ اسی تھوڑا واپس نہیں کر سکتے۔ حضور نے فرمایا حضرت ابو جندل، اے ابو جندل اجے وقت دا انتظار کر، وقت دا انتظار کر۔ آپ فرمانے نے حضور ٹھیک ہے سانو انتظار آئے گا۔ ادھروں حضرت ابو جندل دے والد بولے یہی تیرا محبوب سی کہ جدے پیچھے تو جناب جی اتنا مارا کھا رہا سے۔ یاد رکھیے گا کہ اس وقت دل تے گزر دیے کہ جدوں استاد چھڑ جاوے یا کوئی مرشد اپنے مرید نو چھڑ دے یا کوئی یار اپنے یار نو چھڑ دے تے کہہ دے جا یار تے یار مشکلات جو ہوئے وہ یار یار کو چھڑے کی دل تے گزر دیے تے پھر ادھروں تانے سن غیران دے یہی تیرا محبوب ہے جنہیں تینوں آج جلیا ہی نہیں تے کہہ رہی ہے جا ٹھیک ہے اور مارا کھا۔ حضرت ابو جندل دے والد صاحب نے جب یہ گل کی تھی نا تے آپ فرما رہے ہیں والد صاحب نے ابا جی پریشان نہیں ہونا، میرے محبوب نے صحیح فرمایا ہے، میں ہو زیادہ خوش ہوں اس گل تے حضور دی گل تے میں زیادہ خوش ہوں۔ اگے تے میں قید ساں تیرے حکم دے ہوتے ہن میں قید ہوں حضور دے محبوب دے حکم تے۔ حضور فرما رہے ابو جندل جا اجے بھی وقت گزار اس قید دے اندر تیری آزمائشاں ختم نہیں ہویا، تسی مینوں ہور قید رکھو ہن مینوں بدو نہیں، مینوں ویسے ہی کمرے وچ بند کر دیو ہن میں جان والا نہیں کیونکہ میں محبوب دے حکم دا قیدی ہو گیا ہوں۔ اگے میں تھوڑا قیدی سا ہن حضور دے حکم دا قیدی ہو گیا، ہن مینوں بنن دی ضرورت نہیں، زنجیرہ چھڑ دیو میں تھوڑے نال ہی رہاں گا۔ میرے حضور دا حکم جس ٹائم آوے گا نا پھر اے مینوں زنجیرہ ہی نہیں روک سکتی ہیں، میں زنجیرہ توڑ کے حضور دی بارگاہ پہنچ جاؤں۔ او یار سانو تے دین سستا نہیں ملیا، بڑا سوکھا ملیا ہے۔
یہ کلمہ بڑا سوکھا ملیا ہے کیونکہ ساڈا خون نہیں بگا، ساڈیاں جانا نہیں گیا، ساڈا مال نہیں گیا اس دین دے اوتے، ساڈا کچھ نہیں گیا نا، تے سانو سستا نظر آندا ہے تے سوکھا نظر آندا ہے۔ حضور دے یاراں تو پوچھ کہ جنہ دین پیچھے جانا دیاں قربانیاں دتیاں، حضور دے یاراں تو پوچھ، اسی کی کہندے بس یار حضور دا دین ہے مل گئی ہے کہ اپنی من مرضی دے نال وقت گزاریا ہے۔ میں اتنے گل سنانا دوں رب دے ایک ولی دی جس کا نام سی حضرت سید حسن رحمت اللہ تعالی علیہ، چشتی بزرگاں دے وچوں سن، چشتی بزرگاں حضرت سید حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مایا ناز بزرگ سن، آپ دی ایک کرامت مشہور سی، بڑی زمانے دے اندر آپ دی کرامت مشہور سی کہ آپ دی محفل دے اندر جیڑا بھی بیٹھدا سی کچھ دنوں بعد انہوں حضور دی زیارت ہو جاتی سی۔ آپ دی ایک کرامت بڑی مشہور سی، بڑی کرامت مشہور سی آپ دی۔ توجہ نہ کر سکو، جو بھی آپ کی محفل میں بیٹھتا تھا کچھ دنوں بعد اس کو حضور کی زیارت ہو جاتی تھی۔ آپ گھر میں آئے، ایک مرتبہ آپ کی بیوی کہنے لگی شاہ جی ہورن زیارت کران دے کدی سانو بھی زیارت کرا چڑی کرے، ہورن تسی زیارت کران دے کدی سانو بھی زیارت کرا دے۔ گل ظاہری گل ہے کہ گل کرن دے دو انداز ہوندے نے، ایک تنزیہ انداز ہوندا ہے، ایک پیار والا انداز ہوندا ہے۔ تے جڑے اہل بصیرت لوگ ہوندے نا وہ جان دے ہوندے نے کہ وہ جڑا بندہ بولدا پیے تنس تو بولدا پیے یا پیار تو بولدا پیے، وہ جان دے ہوندے نے۔ تے شاہ جی دی بیوی کہن لگی شاہ جی ہوراں نوں زیارتاں کراندے ہو حضور دیاں کدی سانو بھی کرا چھڈی کرو، کیونکہ سیانے کہندے نے گھر دا پیر چول دا وٹا ہوندا ہے۔ جڑا گھر دا پیر ہوئے نا انہوں گھر والے لوگ اتنا نہیں منتے جتنا دوروں دے منتے ہیں، تے دوروں دے پہاڑ سونے نظر آتے ہیں تے گھر دا پیر چول دا وٹا نظر آتے ہیں۔ سریکی دی مثال چول دا وٹا کیویں جی میں چولہے دے اندر سواد کیری پئی ہوندی نا تو دی کوئی قدر نہیں ہوندی، گھر دے پیر دی بھی قدر نہیں ہوندی، جڑا گھر دا پیر ہو دی قدر ہی نہیں ہوتی۔ تو کہن لگے شاہ جی کدی سانو ہی زیارت کرا دے، آپ دی بیوی کہن لگی، آپ نے فرمایا اچھا زیارت کرنی، کہندی ہاں زیارت کرنی، زیارت کرنی۔ آپ نے فرمایا اچھا اس طرح کر، او جدوں پہلے دن بیاہ ہویا سی تیرا ساڈا، او بیاہ والے کپڑے پہنے تے زیور بھی پہنے، کہندی ہاں کپڑے بھی پہنے، سوٹ بھی پیا ہے تے وہ زیور بھی پہنے۔ آپ نے فرمایا اچھا ہی کر، وہ پہلے دن والے وہ کپڑے بھی پا تے اسی طرح جناب جی زیور نو ہی سجا کے اندر بند کمرے بیٹھ گیا، جا وہ گئی انہیں کپڑے پائے تے زیور بھی سجائے تے اندر کمرے اندر جناب جی بیٹھ گئے۔ دروازہ بند سی، تھوڑی دیر گزری تے جناب جی شاہ صاحب دے حضرت سید حسن چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دے سالے آ گئے اس مئی دے بھائی، وہ دعائے گھر گئے ڈریک اس کمرے کے اندر چلے گئے تے کمرے کا دروازہ کھولے تاکہ ویکھے دے حالات سے کہ بڑی عجیب گل ہے، ہوں بڑھیپے دے اندر تینوں جناب جی زیور یاد آ گئے، بڑھیپے دے اندر تینوں دلہن والا جناب جی سوٹ یاد آ گیا کیونکہ آپ بوڑھیاں سن، ہوں تینوں زیور تے جناب جی یاد آ گیا شوخیاں۔ انہوں نے وہ کپڑے چھیڑ دیتے تھے، زیور جڑے پائے سن وہ کھچ کے تے بیت سٹے تھے، جناب جی چنگا جانٹیا۔ آپ رو پئیاں، دل نو چوٹ وجی، دل نو چوٹ وجی کہ شاہ جی جے زیارت نہیں سی کرانی تے میرے انج تے برباد نہ کر دے، جے حضور دی زیارت نہیں سی کرانی میرے نال انج تے مذاق نہ کر دے۔ رو پئیاں، رو پئیاں، دل وچوں درد اٹھیا ہے، شاہ جی میں تے مدینے والے محبوب دی زیارت کیا سی، تسی میرے بے عزت کر چھڑیا۔
دل وچ درد اٹھا تے روندیاں رہیاں، روندیاں جناب جی آپ نو نیند آ گئی، روندے آپ نو نیند آ گئی، جی میں بھی نیند آئی نا تے مدینے والے تاجدار نے زیارت کرائی، مدینے والے تاجدار نے زیارت کرائی، تو جدو جاگ ہوئی نا تے فرما رہے نے شاہ جی اج تے کمال کر چھڑیا نے، آج تے کمال ہی کر چھڑیا نے۔ شاہ جی فرماندے نے کمال میرا نہیں، کمال اس اندر والے دل دا ہے جڑا دل دے وچوں درد تے سوز اٹھیا ہے نا، اس درد تے سوز نے تینوں حضور دی زیارت کر دل وچ درد تے سوز ہوئے، اس سوز نے تینوں زیارت کرائیے۔ یہ میرا کمال نہیں، تے جڑے میری محفل وچ بیٹھتے نے انہاں دے دل دے وچ درد تے سوز اٹھدا ہے، وہ سوز ہی انہاں نوں زیارت کرا چھڑدا ہے۔ یہ میری کوئی کمال نہیں، میرا کوئی کرامت نہیں، کوئی کمال نہیں میرا۔ یہ تینوں جو ہویا نا، ایک گل یاد رکھیے گا، یہ دل دا درد تے سوز، نبی دے دین دے نال پیار تے نبی دے نال پیار جڑا نا، یہ دل دا درد تے سوز جڑا نا، یہی بڑا کمال کر جائے۔ کچھ لوگ کہندے نے یار سانو کوئی وظیفہ دسو حضور دی زیارت ہو جاوے، کئی میں دیکھے نے کئی بزرگاں دے کول جاندے نے، بزرگ حضور مینوں پیر صاحب مینوں دسو کوئی وظیفہ دسو مینوں حضور دی زیارت ہو جاوے۔ ایک گل یاد رکھیے گا، وظیفے نال زیارت نہیں ہوندی، گل توجہ نال سنی میری، وظیفے نال زیارت نہیں ہوندی جب تک دل دے وچ کوئی درد تے سوز نہ ہوئے۔ زیارت وظیفے نال نہیں ہوندی، یہ گل حقیقت ہے، یہ ایسا تجربہ کی بیٹھے، مشاہدہ کی بیٹھے، ان لمحات تو گزرے بیٹھے۔ ایک بابا سی، بابا ادا ایک مرید آیا، آ کے کہن رہے حضور کوئی وظیفہ دسو مینوں حضور دی زیارت ہو جاوے، مولانا رومی غالباً لکھ دیں مینوں حضور دی زیارت ہو جاوے۔ بابے نے کہا پتر ایک کم کرے گا؟ کہہ رہا ہے بابا جی کیوں نہیں کروں گا؟ آپ نے فرمایا جا دیسی مچھلی پھڑ کے لایا دریا دے وچوں، جیڑی ملی مچھلی ہوندی ہے سب تو زیادہ گرم ہوندی ہے، پھڑ کے لایا، پھڑ کے لے آیا۔ آپ نے فرمایا انہوں بنا کے تے انہوں تل کے نا، تل کے روسٹ کر کے تے کھا کے تے سو جانا ہے، پوری رات پانی نہیں پینا۔ توجہ، پوری رات پانی نہیں پینا۔ انہیں آیا مچھلی کو جناب جی تل کے کھایا تے پوری رات پانی نہ پیا۔ پانی دا جو بابے نے منع کر چھڑیا سی، ہوں رات گزر دے گئے، کس ٹائم ادھر کروٹ بدلتا ہے، کس ٹائم ادھر کروٹ بدلتا ہے، پیاس نے چنگا خوب ستایا ہے، کچھ رات کا وقت گزرا ہے، تھوڑی جی نیند آئی ہے۔ جدو نیند آئی ہے نا تے خواب دے اندر ویکھ رہا سی ایک دریا ہے اگے، تے دریا دے وچوں رج کے پانی پیتا ہے، رج کے۔ جدو رج کے پانی پیتا ہے تو پھر جاگ آ گئی، پھر پیاس مزید بڑھ گئی ہوگی، کیونکہ خواب دے اندر پانی پی رہا سی، مزید پیاس بڑی۔ ہوں پانی بابے نے پانی تو منع کیتا سی، پھر تھوڑی دیر گزری، اکھاں بند کر کے ستا رہی، کدھرے رات گزر جاوے، پھر تھوڑی دیر بعد نیند آئی۔ نیند دے اندر کی ویکھدا ایک تالاب ہے اگے، تے پانی ذرا زبردست جہاں خوبصورت صاف ستھرا ہے، تے رج کے پانی پیتا ہے تالاب دے وچوں، رج کے پانی پیتا ہے۔ تے پھر جاگ آ گئی، پیاس پھر ہور بڑھ گئی، خواب دے اندر پانی پیتا ہے تو پیاس نہ بجھی، پھر جناب جی کروٹیں بدلتا رہا، اکھاں بند کر کے ستا رہا۔ پھر تھوڑی دیر بعد نیند آئی تے خواب دے اندر کی ویکھدا ایک کھوہ ہے، تے کھوہ دا بڑا پیارا پانی ہے، تے رج کے پانی پیتا ہے۔ رج کے جدو پانی پی لیا تے پھر جاگ آ گئی، پیاس ہور بڑھ گئی، رات نہیں پہ گزرتی، خواب دے اندر پانی پی رہا ہے، پیاس ہور بڑھ رہی ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد نیند آئی تے اپنے گھر دے اندر ہے تے پانی اگے پیے تے انہیں چنگا رج کے پانی پیتا ہے، رج کے پانی پیتا ہے۔ پھر جا گئی، پیاس اور بڑھ گئی، رات دا وقت کچھ گزردا رہا رات دا وقت۔ تے جدو صبح ہوئی، صبح اٹھیا، وضو کیتا، نماز پڑھی، رب دی نماز پڑھ کے بابا جی دے کول گیا۔ بابا جی رات تے بڑی عجیب گزری ہے ساڈی۔ انہیں کی ہویا؟ بابا جی رات تے پیاس نے مار ہی چھڑیا ہے، میں رات ستا تے رات خواب ایک دفعہ دریا دا پانی پیتا ہے، ایک دفعہ تالاب دا پانی پیتا ہے، ایک دفعہ کھوہ دا پانی پیتا ہے، ایک دفعہ گھر دا پانی پیتا ہے۔ حضور رات تے پیاس نے جناب جی مار ہی چھڑیا ہے۔ بابا جی فرما رہے ہیں بیٹا کیوں پانی مار چھڑیا ہے؟ آپ فرماندے نے مرید کہندا ہے بابا جی مینوں رات بڑی طلب سی پانی دی،
بابا جی فرما رہے ہیں بیٹا جے طلب پانی دی سی نا کہ رات جگہ جگہ تے پانی ویکھدا رہے جے طلب دل وچ حضور دی ہوندی تے رات بار وقت حضور ہوئی ویکھنا سی گل اے کہ طلب درد سوز ہوئے جے دل وچ درد حضور دی زیارت ہے تے بغیر وظیفوں ہی زیارت ہو جاندی جے طلب کسے اور شاید ہے تو پھر طلب ہی نہیں ہوندی رہندی معذرت نال 2 منٹ اوپر ہو گئے اللہ رب العزت نے سمجھ عطا فرمائے ہمارے